1977 میں ایسا ہوا، یہ بہت پرانی بات ہے، یہ بھی آپ میں سے طویل جو ضعیف العمر لوگوں کو پتا ہوگا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے ایک الیکشن ہوا، انہوں نے کروایا اور اس میں دھاندلی کرائی گئی یا کہا گیا، اپوزیشن جماعتیں تھیں، پی این اے بنا ہوا تھا، تو اس دھاندلی کے خلاف تحریک شروع ہوئی، جسٹ الیکشن دھاندلی کے خلاف۔ اس میں کوئی مسئلہ اسلام اور شریعت کا اور نظام مصطفیٰ کا نہیں تھا۔ میں اس تحریک میں شامل ہوں، میں عینی گواہ ہوں۔ 20 دن تک ضلع جنگ کی اس تحریک کی قیادت میں نے کی ہے، 20 دن، اور اس کے اجلاس 3 مہینے تک میرے گھر میں ہوتے تھے، وہ جو تحریک نظام مصطفیٰ جس کو کہتے تھے، میرے گھر میں، تو میں اس کے اندر شاہد ہوں۔ وہ تحریک اس دھاندلی کے الیکشن کے خلاف اپوزیشن جماعتوں نے شروع کی، اور آپ اندازہ کریں کہ اس میں سربراہ مفتی محمود صاحب تھے، مذہبی جماعتیں بھی تھیں، مسلم لیگیں بھی تھیں، جمہوری پارٹی بھی تھی، سندھ کی پارٹیاں بھی تھیں، سیکولر پارٹیاں بھی تھیں، جمعیت علماء اسلام بھی تھی، جماعت اسلامی بھی تھی، اصغر خان صاحب بھی تھے، لیڈر اس کے اصغر خان تھے، جنہوں نے ساری زندگی نہ کبھی نظام مصطفیٰ کا نام لیا، نہ شریعت محمدی کا، نہ اسلامی قانون کا۔ وہ ایک سیکولر ذہن کے ایک صحیح، ایک دیانتدار قسم کے، سیدھے اسٹیٹ فارورڈ سے ایک فوجی آدمی ہیں، مگر وہ کوئی مذہبی ذہن کے اور نظام مصطفیٰ کے نعرے والے آدمی نہیں ہیں۔ وہ بلیو ہی نہیں کرتے ان چیزوں میں۔ انہوں نے میرے ساتھ ایک وقت گزارا ہے، بڑی نشستیں کی ہیں، میں ان کو بہت اچھا جانتا ہوں۔ وہ لیڈر تھے، اور سربراہ اس نیشنل الائنس کے مفتی محمود صاحب تھے۔ جب یہ مذہبی جماعتیں شامل ہوئی تو تحریک تھی، میں بتا رہا ہوں کس طرح، جب عوامی جذبات کو مشتعل کرنے کے لیے، جب ناموس رسالت، عشق رسول، شریعت، اسلام، تحفظ حرمت رسول، جب یہ عنوانات آپ لے آتے ہیں تو نقصان کتنا ہوتا ہے۔ تو جب مذہبی جماعتیں شامل ہوتی ہیں جس تحریک میں، بھلے وہ تحریک کسی چیز کی ہو، فوری اس کو اسلام اور کفر بنا دیتی ہیں، اسٹیٹ اوے۔ یہ بڑا المیہ ہے ہماری تاریخ کا۔ اللہ کرے کبھی ان کو شعور نصیب ہو اور یہ سمجھ آئے کہ ان کے طرز عمل سے کتنا نقصان دین کو پہنچتا ہے۔ تو جب یہ داخل ہو گئیں، وہ الیکشن کی دھاندلی کے خلاف تحریک تھی، اور مطالبہ صرف تھا دوبارہ الیکشن کرائے جائیں، جسٹ یہ مطالبہ تھا، دوبارہ الیکشن ہو۔ اب دوبارہ الیکشن کے لیے تحریک چلی، جب مذہبی جماعتیں شامل ہوئی، اب انہوں نے اپنی آسودگی کے لیے لوگوں کو مشتعل کرنے اور سڑکوں پر لانے کے لیے اس کو تحریک نظام مصطفیٰ کا نام دے دیا۔ اب تحریک کا لیڈر نظام مصطفیٰ کی الف بے سے واقف نہیں ہے، نہ اس کے اوپر عقیدہ ہے اس کا، وہ ٹوٹلی سیکولر آدمی۔ اس میں بلوچستان کے لیڈر بھی تھے، اس میں سندھ کے لیڈر بھی تھے، اس میں ولی خان وغیرہ، یہ بھی لیڈر تھے سرحد کے۔ اب یہ کیا لگے نظام مصطفیٰ سے کیا واسطہ، مگر ساروں نے مصلحت سمجھی کہ ہمارا فائدہ ہے، لوگ مشتعل ہو رہے ہیں، سڑکوں پر آئیں گے، گولیاں کھائیں گے نظام مصطفیٰ کے نام پر، بھٹو کے خلاف تحریک کو طاقت ملے گی، سارے خوش تھے۔ مگر اندازہ کریں، گھستے ہی دھاندلی کا الیکشن اور دوبارہ الیکشن کراؤ کی تحریک کو نظام مصطفیٰ کا نام دے دیا۔ جب تحریک نظام مصطفیٰ بنی تو لوگ جوش میں آ گئے۔ پاکستانی عوام میں سادگی ہے، جہالت ہے، مگر ایٹ دا سیم ٹائم عشق رسول ہے، غیرت ہے دین کی، یا آقا علیہ السلام کی حرمت اور ناموس کے ساتھ قربان ہو جانے اور مر مٹنے کا جذبہ ہے۔ اس کو غلط ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اس جذبے کو یہ لوگ غلط سمت لے جاتے ہیں۔ تو وہ پھر آپ کو ہم نے دیکھا کہ ہر روز لوگ گرفتار ہوتے تھے، اور سینکڑوں لوگ پر گولیاں چلی، لاشیں گری، گرفتاریاں بھی ہوئی، سینکڑوں شہید بھی ہو گئے۔ نہ وہ نظام مصطفیٰ اس سے آنا تھا، نہ نظام مصطفیٰ کی تحریک تھی، نہ اس کا کوئی منشور تھا، نہ اس کا کوئی غرض و غایت تھی۔ انہوں نے صرف نعرہ لگایا لوگوں کے جذبات کو مشتعل کرنے کے لیے، اور ہزاروں لوگوں کو شہید کروا دیا، اور پورے ملک میں ایک بہت بڑی تحریک، اور اسی کے نتیجے میں جنرل ضیاء الحق نے ٹیک اوور کر لیا۔ یہ روش رہی ہے ان کی ہمیشہ سے، آج بھی، کہ جس عمل میں، کسی کام میں جب یہ داخل ہوتی ہیں، کودتی، چھلانگ لگاتی ہیں، اسٹیٹ اوے اس کو، اگر دوسرے مسلک کے لوگ ہیں تو اس کو نظام اسلام اور نظام شریعت کا نام دے دیتے ہیں، اگر ہمارے مسلک کے لوگ ہیں تو سیدھا نظام مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، ناموس رسالت، عشق رسول کے عنوان دے دیتے ہیں۔ بس یہ ہر ایک کے اپنے اپنے ٹائٹلز ہیں۔ پیپلز پارٹی جب میدان میں آتی ہے تو لوگوں کو، وہ سیکولر ہے، وہ روٹی کپڑا مکان اور غریب عوام کا نام دے دیتے ہیں، لوگ پاگل بے وقوف ہو جاتے ہیں۔
مسلم لیگ آتی ہے تو قائد اعظم اور نظریہ پاکستان کا نام آ جاتا ہے، کوئی جمہوریت کا. یہ نعرے ہیں، مذہبی لوگوں کو یہ سوٹ کرتے ہیں، دوسروں کو اور سوٹ کرتے ہیں. پاکستان کے عوام سادہ ہیں، باقیوں کی خیر ہے، دھوکہ دیتے پھرے، مگر ان کا عمل اس لیے افسوسناک ہے کہ اس سے الٹیمیٹلی جب رزلٹ نکلتا ہے، پردے اٹھتے ہیں، آنکھیں کھلتی ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ جو ہم سمجھے تھے یہ تو تھا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں تھا. پھر وہ لوگ ساری زندگی گالیاں دیتے رہے کہ کہاں گیا نظام مصطفیٰ. اور ایک دلچسپ اس دوران ایک واقعہ ہوا، وہ آپ کو بتاؤں، آپ کے نالج میں نہیں ہوگا، آپ چونکہ بات ہو رہی ہے تو میں چاہتا ہوں ریکارڈ میں لاؤں یہ چیزیں. جب انہوں نے نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگا دیا اور ہر طرف پورے ملک میں تحریک نظام مصطفیٰ بن گئی، لوگوں کو مس گائیڈ کیا. اب کوئی بات اگر کرتا کہ یہ نظام مصطفیٰ کی تحریک نہیں، وہ کافر مرتد بن جاتا تھا، یہ نظام مصطفیٰ کے خلاف ہے. یعنی خلط مبس یوں کرتے، اگر کوئی کہتا کہ یہ تحریک نظام مصطفیٰ سے متعلق نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق نظام مصطفیٰ کا نہیں، ان کا منشور ہی ایک نہیں ہے، ان میں سیکولر بھی ہیں، بے دین بھی ہیں، غیر مذہب بھی ہیں، مذہبی بھی ہیں، اور لیڈر وہ شخص ہے جو مانتا ہی نہیں نظام مصطفیٰ کو. اگر کوئی ایسی بات کرتا تو کافر مرتد، اس سے کم تو انہوں نے کام نہیں کرنا. تو نفس مسئلہ کہ کیا کہہ رہا ہے، کیا نہیں کہہ رہا، اس سے کبھی سروکار نہیں رکھا انہوں نے. تو ہوا یہ کہ جب نظام مصطفیٰ کا ٹائٹل مل گیا تو ایک بروہی صاحب نے ایک دن سٹیٹمنٹ جاری کیا. یہ میں آپ کے نالج کے لیے بتا رہا ہوں، بہت سو کو پتہ نہیں ہوگا. 1977 78 تاریخ چل رہی تھی 70 میں، تو ایک بروہی صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا. آپ نے نام تو سن رکھا ہوگا، بڑے نامور قانون دان تھے اور جج تھے. انہوں نے کہا یہ نظام اسلام کو نظام مصطفیٰ کہنا غلط ہے اور جہالت ہے، اور یہ شخصیت پرستی ہے اور تصور توحید کے خلاف ہے. اللہ نے اس دین کا نام اسلام رکھا ہے، نظام مصطفیٰ نہیں رکھا. شخصیت کی طرف منسوب نہیں کیا. یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے کہ وہ عیسائیت کہنا یا فلاں کہنا، یا بدھ مت کہنا یا فلاں کہنا. اسلام کا تصور نہیں ہے کہ نظام مصطفیٰ کہا جائے. انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کر دیا. اب میں آپ کو ان کی تاریخ بتا رہا ہوں کہ بس اب یہ تو لیڈر تھے اس زمانے میں بڑے بڑے، جس کو آپ اکابرین کا دور کہتے ہیں نا، میں ان کی بات بتا رہا ہوں. یہ تو وہ تھے 1977 میں جب انہوں نے سٹیٹمنٹ جاری کیا، تو اب ان کے پاس اس کا رد کوئی نہیں آیا. 1977 کی بات بتا رہا ہوں، اس کا علمی رد نہیں کر سکے. چونکہ جو سیاسی طور پہ کھیل رہے تھے زیادہ تر وہ انٹرسٹڈ تھے، حالانکہ مذہبی بڑی بڑی شخصیات بھی شامل تھی، مگر ذمہ داری ان کی تھی جن کا نعرہ تھا. لہذا مولانا شاہ احمد نورانی صاحب نے اور مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب، اللہ تعالیٰ دونوں کے درجات بلند کرے، انہوں نے مجھے کہا، میری ینگ لائف تھی اور میری عمر میرے خیال اس وقت 26 سال ہوگی، 26 سال. انہوں نے مجھے کہا کہ یہ بہت بڑا تانا دے دیا، لوگ کے ذہن پراگندہ ہو رہے ہیں، نظام مصطفیٰ کہتے ہیں کہ غیر شرعی اصطلاح ہے، تو اس پر آپ تحقیقی طور پہ کتاب لکھیں تاکہ چھاپا جائے اور لوگوں کے ذہن صاف کیے جائیں. مجھے کہا، پھر اندازہ کر لیں. تو یہ میری زندگی کی پہلی تصنیف تھی جو میں نے لکھی ان دو حضرات بزرگوں کے کہنے پر. نظام مصطفیٰ ایک ایمان افروز اصطلاح اور انقلاب آفریں پیغام، یہ عنوان رکھا، اور 1977 میں یہ کتاب چھپی اور پورے ملک میں تقسیم کی ہم نے. ان سے وہ رد نہیں ہو سکا بروئی صاحب کا سٹیٹمنٹ. مجھے کہا، جمعیت علماء پاکستان کی مرکزی مجلس عاملہ کے اجلاس میں ڈسکس ہوا، انہوں نے پھر یہ ذمہ داری لگائی مجھے کہا جائے، پھر مجھے کہا تو کتاب لکھی. اور پھر اس کے بعد 1978 میں یا 79 میں پھر رائے ونڈ میں نظام مصطفیٰ کانفرنس ہوئی، 78-79 میں. چونکہ پبلک جمع تھی تو پھر ان حضرات نے، بزرگوں نے مجھے کہا کہ میں اس موضوع پر خطاب کروں تاکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ براہ راست دلائل سنیں اور ان کے ذہن خراب نہ ہو کہ نظام مصطفیٰ ایک اچھی اصطلاح، دینی اصطلاح ہے، غیر دینی نہیں ہے. تو میں چونکہ پنجاب یونیورسٹی لاء کالج میں اس وقت لیکچرر تھا، تو میں نے اپنا نام بدل کر ابو الحسن قادری اس نام سے رائے ونڈ نظام مصطفیٰ کانفرنس میں خطاب کیا. اس اصطلاح کے استدلال کے طور پہ دیا میں. یہ عالم ہے. میں آپ کو کچھ تاریخ کے گوشے اس لیے بتا رہا ہوں. تو مقصد بات کا یہ ہے کہ جب بھی ایسا کوئی موقع آتا ہے تو یہ اس میں دین کا نام اور عشق رسول کا اور شریعت کا نام دے کر اور قرآن کا نام دے کر
اس کو انوالو کر دیتے ہیں، جذبات کا ماحول، عامت الناس اور خلط مبس ہو جاتا ہے، اور موضوع سے ٹوٹلی بات ہٹ جاتی ہے، اور عام لوگ بھی اتنی گرد اچھالتے ہیں کہ بند گھروں میں پڑے ہوئے برتن بستر پہ بھی آ جاتی، اور کچھ سمجھ نہیں آتی کہ خدا جانے کیا ہو رہا ہے، کیا کہے کیا نہ کہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اور بات کرنے والے کو سیدھا کہہ دیتے یہ عاشقان رسول کے ساتھ ہے یا گستاخان رسول کے ساتھ، حد قائم کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہدایت دے، عقل اور شعور دے، اور علماء کو سنجیدہ طرز عمل، علم و تحقیق پر مبنی قائم کرنے اور اپنانے کی توفیق دے۔